الحمد لله رب العالمين. سارے پڑھ لو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. مختصر سی مجلس ہے جس کا کوئی معاشرے میں جو آج معروف معاشرہ ہے اس میں کوئی زیادہ قدر و قیمت نہیں ہے، اور اللہ نے یہ جہان بھی اس عالم کا نام ہی عالم دنیا رکھا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ دنیا یہ علماء اور اصحاب علم تشریف فرما ہے، یہ دنیا مؤنث کا صیغہ ہے، اس کا مذکر ادنا آتا ہے. پوری گردان ہمارے بزرگ ہمیں پڑھاتے تھے ادنا ادنیان ادنون ادان بعدین والمؤنث منہ دنیا. تو دنیا یہ ہلکی سی چیز کا نام ہے. یہاں گھٹیا تو نہیں کہا جا سکتا، اس کا معنی یہ بھی ہے دنی کمینہ گھٹیا وہ معنی بھی ہوتا ہے، لیکن یہاں وہ معنی نہیں ہے. یہاں ہے بہت کم قیمت چیز، ورنہ دنیا کو آقا نامدار نے فرمایا ہے کہ دنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ جہان اللہ پاک نے آخرت کے پھل دینے کے لیے کھیتی لگانے کا بنایا ہے. تو ظاہر بات ہے جو اللہ کی جانب سے آخرت کی کھیتی جس سے ملنی ہے اسے گھٹیا نہیں کہا جا سکتا، لیکن بلا شبہ کم قیمت ہے. یعنی اس جہان کو کیا جہان کہا جا سکتا ہے؟ بہت دفعہ آپ الحمدللہ سن چکے ہیں، اہل علم کا مجمع ہوتا ہے کہ جس جہان میں فرعون حکمران بنتا ہو اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو مجرم بنا کے سامنے کھڑا کیا جاتا، تو جس جہان میں نمرود اور شداد اور قارون جیسے بدبخت جو ہے وہ ان کی بڑی عزت و عظمت ہوتی ہے، اور نبیوں کے نبی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اٹھا کر الٹا آگ میں ڈالا جا رہا، تو ان کو ذبح کیا جا رہا. تو یہ جہان حقیقت یہ ہے کہ اس میں حقائق نہیں کھلتے ہیں، حقائق آگے کھلیں گے. اور یہ تو آقا نامدار حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے کہ انہوں نے ہمیں حقائق بتلائے، ورنہ یہ دنیا اندھی تھی اور اب بھی تقریباً اندھی ہے. آج بھی دنیا میں عظمت جو ہے وہ بڑی عہدے کے اعتبار سے دیکھی جاتی ہے. یہ کون ہے جی؟ یہ پریزیڈنٹ ہے، یہ پرائم منسٹر ہے، یہ گورنر ہے، یہ چیف منسٹر ہے. حالانکہ یہ کون سے اعزاز کی چیز ہے؟ یہ تو اللہ کا فضل ہے. اللہ نے ہمیں ایمان اور اسلام کے لیے اسلام پر ملک دیا ہے. ہمارے حکمران بھی اللہ کے فضل و کرم سے وہ ابھی مسلمان ہی ہیں، اور اللہ ان کو اور زیادہ اللہ کرے کہ یہ ایمان ان کا پکا ہو جائے. ورنہ وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم یہ تو سکھ بھی ہوتے ہیں. ہندوستان کا وزیر اعظم کون ہے؟ جو ہمارے ملک سے 10 گنا بڑا ملک ہے، اور دنیا میں بھی اس کی عزت جو ہے وہ ہمارے ظاہری عزت کے اعتبار سے وہ ہمارے وزیر اعظم سے کہیں اس کنجر کی عزت زیادہ ہے. تو وہ کون سا ہوتا ہوا جو سکھوں کے پاس بھی ہوتا ہے، ہندوؤں کے پاس بھی ہوتا ہے؟ اسی طرح گورنر ہونا وغیرہ وہ تو ہر جگہ پر ہی ایسے، عیسائی بھی گورنر ہوتے ہیں، ہندو بھی ہوتے ہیں. ہاں اللہ پاک نے ایمان والے کو اگر خدمت دین کے لیے قبول فرما لیا تو بلا شبہ وہ گورنر یا وہ وزیر اعلیٰ، وزیر اعظم یا پریزیڈنٹ صاحب اگر واقعتاً دین کی خدمت کرتے ہیں تو قیامت کے دن ممکن ہے علماء سے بھی پہلی جنت میں چلے جائیں. تو اصل چیز جو ہے وہ ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ تعلق. ابھی ہمارے عزیز کہہ رہے تھے کہ جو انسان بخاری شریف یعنی ترمذی شریف، امام ترمذی یہ امام بخاری کے شاگرد ہیں، اور امام بخاری یہ شاگرد ہیں امام احمد ابن حنبل کے، اور امام احمد ابن حنبل یہ شاگرد ہیں امام محمد ابن ادریس شافعی کے، اور امام شافعی یہ شاگرد ہیں امام محمد ابن حسن شیبانی کے، اور امام محمد ابن حسن شیبانی یہ شاگرد ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کے. تو ان حضرات جب امام بخاری فرما رہے ہیں، امام ترمذی فرما رہے ہیں کہ میری کتاب اگر کسی گھر میں ہوگی تو وہ یوں سمجھے کہ آقا نامدار حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گفتگو کر رہا. تو پھر بخاری شریف کی شان
جس شخص نے تقریباً 16 سال میں یہ کتاب حدیث مکمل فرمائی ہے، آقا انعامدار کی مختلف سندوں کے اعتبار سے اور تعداد بھی سندوں کے اعتبار سے شمار ہوتی ہے، تقریباً 6 لاکھ احادیث کا مجموعہ میں سے تقریباً 2000 سے کچھ اوپر بغیر تکرار کے، اور تکرار کے ساتھ ذرا زیادہ ہو جاتی ہیں، تو انہوں نے یہ حدیث لکھی، اور حدیث بھی اس انداز میں لکھی کہ پہلے ہر حدیث لکھنے سے پہلے غسل کی، غسل کرنے کے بعد 2 رکعتیں صلاۃ حاجت جسے کہتے ہیں وہ پڑھی، اور کہیں کہیں مراقبہ بھی باقاعدہ کیا۔ اکثر طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں یہ حدیث لکھ لوں، تو آقا نے فرمایا کہ ہاں پیارے لکھ لو۔ تو اب یہ کیسے کسی کو کیسے سمجھایا جائے کہ جس چیز کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے سے اور ان کے ارشادات سے لکھا جا رہا ہے، اس کی عظمت کتنی ہوگی؟ وہ تو اسی کو پتہ ہوگا جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا پتہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اس انداز میں کہ استاد سے ایک حدیث پڑھی اور وہ لکھنا چاہتے تھے، تو دل ہوا کہ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ مراقبہ مکاشفہ یہ اللہ پاک نے نوازش فرمائی ہوتی ہے اللہ والوں کو کہ آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جن کو روح اور دل کے اعتبار سے زیادہ تعلق ہوتا ہے تو ان کو زیارت بھی ہمیشہ ہوتی ہے۔ مجھے یاد ہے سن 61-62 میں بہت زیادہ ایک اختلاف چل رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر جو صلاۃ و سلام جا کے پڑھا جاتا ہے تو یہ آقا سنتے ہیں یا نہیں سنتے؟ کچھ بے وقوف ان کا ذہن یہ تھا کہ وہ مر چکے ہیں، کوئی نہیں، بس ویسے ہی جیسے وہ نہیں سنتے، روح سنتی ہے، جسم وغیرہ مرا ہوا۔ تو مجھے یاد ہے ہمارے گاؤں میں ہم 6ٹھی جماعت پڑھتے تھے، امام الاولیاء حضرت لاہوری رحمہ اللہ تعالیٰ آئے تھا، مولانا احمد علی صاحب لاہوری تشریف لائے، اور اب جانتے ہیں کہ وہ خاندان سکھ سے مسلمان ہوئے، اور اللہ پاک نے روح اور اتنا بیدار کیا تھا کہ وہ یہ بھی بتلا دیتے تھے کہ یہ آپ کا جو باسکٹ ہے یہ وضو والے ہاتھ کی دھلی ہوئی ہے، یہ بغیر وضو کے ہاتھ کے دھلی ہوئی۔ ہمیں یاد ہے یہاں کبھی آپ اگر عبدالحکیم جائیں اور عبدالحکیم سے کچے کو جائیں تو راستے میں ایک 14 چک آتا ہے، تو وہ 14 چک جو ہے وہ وہاں ایک نام بھی لکھا ہوا ہے، میں مناسب نہیں سمجھتا ہوں، چلے گئے تو ان کے سارے مرید تھے وہاں، تو مشہور کرایا ہوا تھا کہ یہ وہابی ہیں، یہ تو اللہ اور اللہ کے رسول کو پیروں کو ہی نہیں مانتے۔ تو جب حضرت لاہوری رحمہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے گاؤں میں آنا تھا تو وہاں بڑا مشہور ہوا وہابیوں کا پہلے وہابی تو پیر نو نہیں منتے تھے، یہ کتنے انہوں دا پیر ہونا، چلو بھی اگر انہوں دا پیر آیا تو اسی دا امتحان نہ ماننا۔ اور ایک حاجی برخوردار صاحب مرحوم ہوندے ہیں، انہوں نے نال کوئی 74-75 آدمی اکٹھا کر انہوں نے کہا امتحان لے۔ امتحان کیا ہوتا ہے؟ وہ بھی ان کا اپنا ہی تھا صاحب۔ وہ کہتے ہیں جو سچا پیر ہوتا ہے نا، وہ اگر سویا ہوا ہو، خراٹے لے رہا ہو اور کوئی 2-3 قلعے باہر بھی دور کھڑے ہو کر کوئی درود شریف پڑھے تو وہ جاگ پڑتا ہے۔ چلو بھائی، ہمیں خیر پتہ نہیں تھا، ہم 6ٹھی جماعت پڑھتے تھے، ہمارے اور بزرگوں کو خیر یہ بات تھی بتا۔ مجھے یاد ہے کہ حضرت تشریف لائے اور حضرت وہاں کنواں ہوتا تھا، اس پر شیشم کے ٹالیوں کے درخت تھے، تو حضرت سوئے ہوئے تھے۔ حضرت مولانا لال حسین صاحب اختر، مولانا محمد علی صاحب جلندری، مولانا دوست محمد صاحب قریشی رحمۃ اللہ علیہ یہ پنکھا ہلا رہے تھے، تو حضرت اور وہ کوئی 2-2.5 قلعے اب بھی کچھ بیری وہاں کھڑی ہیں، اس بیری کے درخت کے نیچے وہ 74-75 بندے آ کے کھڑے ہو گئے اور وہ جناب درود شریف پڑھنے۔ اچانک حضرت لاہوری اٹھے، اللہ نے جب امتحان میں کامیاب کرنا ہوتا ہے، ورنہ یہ تو کوئی امتحان ہوتا بھی نہیں ہے بھائی، تو وہ اٹھے اور مولانا حیات صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ، مولانا تاج محمود صاحب امروٹی رحمہ اللہ تعالیٰ کے وہ مرید تھے، پرانے لوگ بڑے سیدھے سادے لوگ ہوتے ہیں، آپ خانے باغ جائیں تو اسٹیشن کے قریب حیات آباد بستی ہے باقاعدہ، وہ انہی کے نام پر بنی ہوئی ہے، وہ ساری زمین انہی کی تھی اور لوگوں نے قبضہ کر دیا، وہ ان کی اولاد کوئی نہیں تھی۔ تو حضرت لاہوری اٹھے اور کہا مولی حیات وہ دور سے بندے کھڑے ہیں اور وہ سارے بے وضو درود پڑھ رہے ہیں، اور ان میں سے 2 وہ ہیں جو جنبی ہیں جن کو غسل کرنا ضروری ہے۔
اللہ اکبر. وہ جناب ڈنڈا ان کے پاس ہوتا تھا, بڑے بزرگ سے کھدر پہنتے تھے, وہ چلے گئے. انہوں نے کہا منوسو بڑے تسا امتحان لاؤن واسطے آئے ودے ہو تے آپ تسا بغیر غسل دے ودے ہو. تو ڈنڈا اٹھایا. وہ ایک کا نام رمضان تھا, ایک قلعی بخش. وہ دونوں جوش ہو کے تھے. انہی 74 لوگوں میں سے 56 یا 57 آدمی حضرت کے پھر بیعت ہو گئے. تو اللہ اکبر کبیرہ. میں کر رہا ہوں کہ وہ یہ اللہ والوں کو خدا تعالیٰ وہ چیزیں سجا دیتا ہے کیونکہ اصل روشنی دل کی ہوتی ہے, اور دل کا تعلق جو ہے وہ دل کا تعلق لوح محفوظ کے ساتھ ہوتا ہے. دل چونکہ آسمانی چیز ہے, روح آسمانی چیز ہے, اور جسم جو ہے وہ زمینی چیز ہے. تو زمین والے چیزوں کا علاج بھی, ان کی خوراک بھی وہ زمین والی چیزیں ہوتی ہیں. جسم تبھی مزے ہوگا بھی روٹی اچھی کھا لی, سالن اچھا, لیکن روح تبھی خوش ہوگا جب روح کی غذا آسمان سے آئے گی, جن کو اللہ پاک نے قرآن اور دین دیا. تو مجھے یاد ہے کہ وہاں بھی کچھ لوگ ایسے بن گئے کہ ہاں جی رسول پاک مرے ہوئے ہیں, اور وہ تو حضرت لاہوری وہاں تشریف لائے تھے. یاد ہے نیلی گاڑی تھی, تو حضرت نے وہاں اعلان فرمایا کہ میں فلاں نام نہیں میں لیتا ہوں. بڑے ہی لوگ تھے وہ کہنے والے. انہوں نے کہا میں نے فلاں آدمی کو کہہ دیا ہے, وہ فلاں اپنے بڑے کو لاؤ میرے پاس رکھو. میں وہاں لاہور میں 40 دن اپنے گھر میں رکھوں گا, اور گھر ہی میں کھلاؤں گا, اور بازار نہیں جانے دوں گا. اور 40 دنوں کے بعد میں آقا نامدار سے خود کہلوا دوں گا کہ میں زندہ ہوں, اور درود و سلام سنوں گا. تو یہ روح کی کیفیت ہوتی ہے. مجھے یہ بھی یاد ہے کہ حضرت فرمانے لگے کہ ہم حج پر گئے, تو حج پر جانے لگے. تو جب مکہ سے مدینہ روانگی تھی تو ہمارا 11 آدمیوں کا قافلہ تھا. ان میں سے گجرم والے کے 7 آدمی تھے. وہ کچھ ذہن کے واللہ عالم, آج الحمدللہ ہمیں کسی کا چونکہ یہ سنداد کا طنز کرنا مناسب نہیں ہوتا تو میں نام بھی نہیں لیتا ہوں, یہ لکھا ہوا ہے. تو وہ کہنے لگے کہ نہیں جی ہم مدینے نہیں جاتے. میں فرمایا وہ کیوں بھی نہیں جاتے؟ انہوں نے کہا یہاں کیا لینے آتے ہیں؟ ثواب بھی لینے کے لیے آتے ہیں نا. تو کعبۃ اللہ میں ایک کا کتنا ثواب ملتا ہے؟ انہوں نے کہا 1,00,000. تو ان کا مدینے میں وہاں ایک صحیح حدیث میں 1,000 ہے اور ایک میں 50,000 ہے. تو جب یہاں ثواب ہی لینے کے لیے آئے تو کوئی پاگل قسم کا تاجر ہوگا کہ جس کو 1 کا 1,00,000 مل رہا ہے اس کو چھوڑ کے 1 کا 1,000 جا کر لے. حضرت فرماتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے میرے ذہن پہ بڑا آ گیا کہ یا اللہ نے فوراً میرے دل میں سکھایا. تو میں نے کہا کہ حاجی صاحب آپ کو کس نے کہا ہے کہ یہاں 1,00,000 ملتا ہے اور وہاں 1,000 اور یا 50,000؟ فرمایا حدیث میں آتا ہے. تو حضرت نے فرمایا حدیث کس کی ہے؟ انہوں نے کہا آقا نامدار حضور پر نور کی. تو فرمایا جس پیارے نبی نے ہمیں اتنا کچھ لے کر دیا ہے ان کا شکریہ ادا کرنے کے لیے نہیں جانا ہے. ورنہ اگر ہر ایک کو 1 کا 1,00,000 ملنا ہوتا تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی ملتا, 1 کا 1,00,000 ملنا ہوتا تو عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ملتا. یہ تو پیارے نبی ہیں جو, اور کعبۃ اللہ کو اس عظمت کے ساتھ جو نوازا گیا ہے وہ بھی تو نبی پاک کی وجہ سے نوازا گیا ہے. تو اس لیے ان کا چل شکریہ ادا کرنے کے لیے چلیں, تاکہ یا رسول اللہ آپ کا احسان ہے کہ آپ نے ہمیں 1 نیکی پر 1,00,000 لے کر دیا. تو یہ خدا تعالیٰ کی جانب سے ایک بڑی عجیب و غریب قسم کی وہ چیز ہوا کرتی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ جو سجھاتا ہے وہ دل کا نور ہوتا ہے. اور اسی وجہ سے اللہ والوں نے زیادہ کوشش دل پر کی. اللہ والوں نے دل پر کوشش کی. حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی باقاعدہ کتاب چھپی ہوئی ہے مکاشفات الحرمین. جب وہ حرمین شریفین گئے ہیں تو باقاعدہ وہ ہر روز جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر وہاں بیٹھ کے مکاشفہ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کر کے مسائل انہوں نے لکھے. میری طرف دیکھو او بھائی, میری طرف دیکھو. گاندہ دل بچے نہ البچے دے دے لگا. میں تمہارے لیے بات کر رہا ہوں, پھر قرآن حدیث کی بات ہو رہی ہے اور نبی پاک نے بھی فرمایا ہے. اور یہ مجھے ہر سال ہی یہاں تقریباً کہنا پڑتا ہے کیونکہ یہاں کے لوگ میرے خیال کو تماشائی زیادہ ہی ہیں. یہاں کا فرماتے ہیں من آتاہ اللہ القرآن والحکمہ ثم یلتفت یمینا و شمالا فقد حان اللہ ورسولہ. جس کے سامنے قرآن اور دین کا بیان ہو رہا ہو اور وہ دائیں بائیں دیکھ رہا ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی توہین کر رہا ہے.
مثلا وزیر اعظم ہی آ جائے یا کوئی چلو بڑا شیخ الحدیث ہی آ جائے تو اس کی شان قرآن اور حدیث سے بڑی ہے نہ؟ تو پھر صحابہ فرماتے ہیں جب ہم آقا نامدار کی مجلس میں ہوتے تھے کاننا علی رؤوسنا الطیور، یوں معلوم ہوتا تھا جیسے ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے۔ ادب سے سنو گے تو اللہ پاک ادب سے تھوڑی پر بھی اللہ بہت کچھ دے دیتے ہیں۔ یہ مجلس نبی پاک کے ارشادات، تو یہاں سب سے پہلے تو ذہن یہ بنے کہ خود آقا کون ہے۔ ہمیشہ گفتگو صفت ہے، آقا موصوف ہے، کرنے والا موصوف ہوتا ہے۔ دنیا بھر میں فقط نہیں، ہر زمانے میں سب سے بڑا کون ہے؟ بلند آواز سے کہو۔ ہمیں تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ کہنے کا نہیں سلیقہ آتا ہے، ورنہ آپ کو روایت میں حضرت مولانا نے پڑھایا ہو کہ آقا نامدار تشریف فرما ہے، سوئے ہوئے ہیں، تلوار لٹکی ہوئی ہے، غورت نامی بدبخت آتا ہے وہ تلوار کر کے سولتا ننگی کر کے آپ جاگ پڑے، میں یمنعو کا منی، وہ کہتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کو میرے سے اس تلوار سے کون بچائے گا؟ آپ نے کیا پڑھایا؟ اللہ۔ دیکھو یہ مولوی بھی یہی ہے۔ مجھے یاد ہے جب استاد جی نے پڑھایا تھا فرماتے تھے نبی پاک جی کہتے تھے اللہ، نہیں جب انہوں نے کہا نا کہ میں یمنعو کا منی تو آقا نے فرمایا اللہ۔ اللہ کے نام کی عظمت۔ آپ قرآن پڑھتے ہیں اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، آگے کیا ہے؟ وَلَا ذِکْرُ اللَّهِ اکبر، کہ اللہ کا نام بھی بڑا ہے۔ حالانکہ کہا کیا جاتا ہے اللہ اکبر، سب سے بڑا اللہ، سب سے بڑا اللہ۔ تو اللہ فرماتے ہیں فقط میں بڑا نہیں ہوں، میرا نام بھی بڑا ہے۔ اللہ کبیرہ، کیا عجیب نکتہ بیان کیا ہمارے اکابر کہ اللہ کا نام کیسے بڑا؟ اللہ تو بڑا ہے ہی۔ اب مولانا عبد الرحیم صاحب بلا شبہ بڑے ہیں ماشاءاللہ، حدیث پڑھاتے ہیں، مولانا بڑے باپ کے بڑے بیٹے ہیں، اللہ پاک ان کو ہر طرح ہر عظمتوں سے مالا مال فرمائے یہ، لیکن نام کیسے بڑا؟ عبد الرحیم نام کے تو سینکڑوں ہوں گے، لیکن اللہ کا نام سب سے بڑا اللہ اکبر، اور ذکر اللہ اکبر، اللہ بھی بڑا سب سے بڑا اور اللہ کا نام بھی سب سے بڑا۔ وہ کیسے؟ سبحان اللہ۔ اس پر صفوں کے صفحے لکھے ہیں محدثین، اور بہترین نقطہ لکھا ہے ہمارے ان کافی سارے محدثین نے 17-18 نے لکھا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اصل بات یہ ہے کہ دنیا بھر میں کبھی بھی کسی نام سے کام نہیں بنتا۔ بھوک لگی ہے تو روٹی کھانی ہے، اور آپ کہیں روٹی 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 روٹی، بھوک ختم ہو جائے۔ اور پیاس لگی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ پانی پانی پانی، شربت شربت شربت، دودھ دودھ وغیرہ، چاہے چلو بھئی زمزم ہی زمزم کہتے رہو، پیاس بجھ جائے۔ سردی گرمی لگی اور کہو لباس 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 لباس، ہو جائے گی سردی۔ بیماری میں دوائی 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 سے ہو جائے گی بیماری۔ کسی چیز کے نام سے کام نہیں بنتا، لیکن انسان کو ضرورتیں پیش آئیں۔ اللہ یا اللہ ہمارے ان بڑوں کو بہترین قبروں میں اجر و ثواب عطا فرما، جنہوں نے ان لطیف قسم کی باتوں سے ہمارے ایمانوں کو کیا مصیبت ہے یار، چھوٹے بچوں کو آپ نے آگ میں بٹھا دیا، ان کو اٹھاؤ یہاں سے، اٹھاؤ ان کو یہاں سے۔ آپ جانتے بھی ہیں رسول اللہ نے فرمایا وَلْيَعْلَنِي أُولُو الْأَحْلَامِ مِنْكُمْ، جو بعض میں بھی آگے وہی بیٹھنے چاہیے جو نماز میں جن کے لیے آگے ہونا ضروری ہے۔ بڑے آگے بیٹھے، چھوٹے پیچھے بیٹھے۔ وہ ہمارے چونکہ نعت خانوں نے وہ بنا دیا ہے کہ ہاں جی بلند آواز سے ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کو شکر ہے، ٹانگیں نہیں اٹھواتے ہمارے، تو یہ ہاتھ اٹھانے والے یہی بچے ہوتے ہیں تو اس لیے وہ یہ بھی عادت بن گئی۔ خیر بہرحال ہنسی کی بات نہیں ہے میرے بھائی۔
حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ ایو دعا اسرع الاجابہ، کہ سب سے زیادہ مقبول دعا کون سی ہوتی ہے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ بعد الصلاۃ المکتوبہ، اپنے نماز کے بعد میں مانگی جاتی ہے. ان کا کہ اس سے بھی جلدی قبول ہونے والا. آپ فرمایا سجدے میں. تو یا رسول اللہ سجدے میں تو ہم سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے ہیں. فرماتے ہیں یہی تو دعا ہوتی ہے، کیونکہ دعا کے دو طریقے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے کہ میں کہوں کہ خان صاحب بھوک لگی ہے ذرا روٹی تے کھلاؤ، جی سردار صاحب میں پیاس لگی ہے ذرا پانی تے پلاؤ، جی میں نے چاہ دی ضرورت ہے، دودھ دی ضرورت ہے. ایک ہے میں لمبا گندا جاؤں، اور ایک ہے کہ میں سامنے کروں کہ سردار جی مولوی صاحب چودھری صاحب ماشاءاللہ تسی سنے بڑے سخی ہو. انہوں پتہ چل جائے گا بار بار سخی کیوں کہہ رہے ہیں. مقصد ہے بیس بیچارے دی کوئی چیزاں اڑی ہوئی ہیں اس میں اس دوتے ہی اس میں سب کچھ دے دے. فرمایا یہ جو کہا جا رہا ہے سبحان ربی الاعلیٰ، اسی میں بہت بڑی دعا مانگی جا رہی ہے کہ یا اللہ تو کھانے سے پاک ہے، مجھے تو بھوک لگتی ہے، تو پینے سے پاک ہے، مجھے تو پیاس لگتی ہے، تو عزت سے پاک ہے بلکہ عزت دینے والا ہے، مجھے تو عزت کی ضرورت ہے، تو بیمار نہیں ہوتا، میں تو بیمار ہوں. تو سینکڑوں چیزیں اسی میں آ جاتی ہیں. اللہ کو پتہ چل جاتا ہے کہ سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہوئے اس کا مقصد کیا ہے. اسی لیے ایک دعا چھوٹی سی ہے، اللہم انک تعلم سری وعلانیتی فاقبل معذرتی، اللہم تعلم حاجاتی فآتنی سولی. میں لمبی کہاں تجھے فرشت بتلاؤں، ساری ضرورتیں جو میرے دل میں آئی ہیں وہ بھی تو نہیں پیدا کی، تو سارا کچھ جانتا ہے کہ میری ضرورتیں کیا ہے، تو مہربانی کر کے وہ ضرورتیں پوری کر دے. تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے یہ فرمایا ہوا ہے میرے بندے تجھے میرے سامنے اپنی ضرورتیں کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تیرے دل میں سینکڑوں ضرورتیں ہوں، وہ اپنے دل میں استحضار کر کے مجھے یہ نہ کہے کہ یا اللہ مجھے عزت دے، یا اللہ مجھے صحت دے، یا اللہ مجھے علم دے، یا اللہ مجھے اولاد دے، یا اللہ مجھے صلح و صفائی دے. نہیں، تو اتنا ہی ساری چیزوں کو رکھ کے کہے اللہ. اللہ فرماتے ہیں مجھے فوراً پتہ چل جاتا ہے تو کیا مانگ رہا ہے، میں ساری تیری ضرورتیں پوری کر دوں گا. تو بزرگ کہتے ہیں کہ جیسے اللہ کا نام لے کر جو ہے دعائیں کرو تب بھی وہی ہے، اور اتنا کہہ دو اللہ تو والا ذکر اللہ اکبر. ایک یہ نام ایسا ہے کہ جس نام سے ہی کام بن جاتا ہے، اس لیے کہا جا رہا ہے اللہ اکبر اور والا ذکر اللہ اکبر. تو بھائیو اللہ اتنا بڑا ہے کہ آج تک نبی بھی نہیں بتلا سکا کہ وہ کتنا بڑا. کہنے والا کہہ رہا ہے کہ اے برطرز قیاسو خیالو گمانو وہم ما ہرچ گفت ایم سنیدیم و خاندہ ایم دفتر تمام گشت و بپایا عمر رسید ما ہم چنا در اول وصفے تو ماندہ ایم. او میرے اللہ میں کیسے کہوں کہ تو کتنا ہے، حالانکہ سب سے بڑا سوچنے کی چیز خیالی چیز ہے. اب میں یہ خیال کروں، خدا رحمت کر نہیں رہا ہوں، مقدمہ نظر جو ہے میں خیال کروں کہ وزیر اعظم عمران خان ہے میں، تو مجھے کون روک سکتا ہے؟ خیال ہی تو ہے. ہمارے ہاں لطیفہ مشہور تھا نا کہ سکندر مرزا جب صدر تھا تو وہ کہیں پاگلوں والی جیل میں چلا گیا، تو سارے پاگل اس کو دیکھنے ہنسنے لگے، وہ پاگلی آ گیا، وہ موچی آ گیا، فلانا کوئی پاگل جو تھے. تو کسی نے کہا اور بے وقوفوں پتہ ہے یہ کون ہے؟ کون ہے؟ نہ کہ صدر ہے. اس نے کہا ہاں جیلہ منڈلو پہلے اسی سارے اسی طرح سمجھے. تو ذہن اور خیال کی کیا وہ بڑی لمبی پرواز ہے، لیکن کہنے والا کہتے ہیں یا اللہ تو خیال میں تو گمان پہ بھی نہیں آ سکتا. تو اتنا بڑا ہے کہ اللہ خود کہہ رہا ہے کہ اگر سارے کے سارے سمندر و دریاؤں کو سیاہی بنا دو، ساری دنیا کے درختوں کو کاٹ کے کلمے بنا لو، ساری روئے زمین کیا سارے لکھنے لگ جاؤ، تمہارے دریا بھی ختم ہو جائیں گے، کلمے بھی ختم ہو جائیں گے، میرے اللہ میری صفتیں نہیں ختم.
یعنی اتنا اللہ بڑا ہے. تو ظاہر بات ہے ہمیں کیسے پتہ چلے؟ اللہ نے کہا میرے بندو اگر مجھے پہچاننا ہے تو میرے نبی کو مانو. اگر تم نے مجھے پہچاننا ہے تو میرے نبی کو مانو. اس لیے ہمارے اکابر نے لکھا ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. لا الہ الا اللہ پہلے، محمد رسول اللہ نام میں بعد میں، توحید کا عظمت پہلے، رسالت کے اقرار بظاہر بعد میں. لکھنے میں ظاہر بات ہے اللہ خالق ہیں، محمد رسول اللہ بہت بڑے، اتنے بڑے کہ ہم کیا سوچ سکتے ہیں کہ کتنے بڑے، لیکن اللہ کی تو مخلوق ہی ہیں. محمد رسول اللہ بعد میں، ذکر میں بعد میں ہے، لیکن عقیدے میں لا الہ الا اللہ بعد میں ہے، محمد رسول اللہ. کیوں؟ یہ لا الہ الا اللہ کیا ہوتا ہے؟ یہ محمد رسول اللہ نے سمجھایا. ورنہ لا الہ الا اللہ تو عیسائی بھی مانتے ہیں، یہودی بھی مانتے ہیں، ہندو بھی مانتے ہیں. انہوں نے محمد رسول اللہ کو نکالا، گائے کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں بے وقوف. گائے کی گوبر کی جو ہے وہ عظمت ظاہر کر رہے ہیں، گائے کا پیشاب پیے جا رہے ہیں. ہمارے حضرت مدنی فرمایا کرتے تھے ہو پاگلو، ہندوؤں سے ڈرتے ہو؟ ہم تو ہر روز ان کے خداؤں کو ذبح کر کر کے کھا جا رہے ہیں، تو یہ ہندو کیا بلا ہوتی ہے؟ تو میرے بھائیو یہ لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے نبی کا آقا نامدار کا احسان ہے. ورنہ ہمیں ورنہ اللہ جانتا ہے آقا نامدار سے اللہ نے وہ کام لیے جو دنیا ساری مل کر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ کام ایک بھی نہیں کر سکتے. اتنے بڑے سائنسدان اور اتنی بڑی ایڈوانس قسم کی ٹیکنالوجی جو آج جہاز کہاں سے کہاں پہنچ گیا، اور پتہ نہیں کیا سے کیا. جناب ٹیلی فونوں پہ ہم امریکہ بات کر رہے ہیں. یاد آتے ہے کہ چھوٹی چھوٹی جگہ پر کال بک کرائی جاتی تھی، صبح بک کراؤ تو رات کو عشاء کے بعد کہیں جا کے ملتی تھی. اور آج ہمارے چھوٹے چھوٹے یہ دیکھو گڑبڑ بھی کر رہے ہیں. حالانکہ تصویریں بنانا جائز نہیں ہے، یہ ہے حرام کام، یہ یاد رکھ لو. بلکہ جتنے بزرگ کی بناؤ گے اتنا زیادہ گناہ ہوگا. کیا کریں آپ؟ حبیبوں کے ڈر سے، رقیبوں کے ڈر سے حبیبوں کو تو نہیں چھوڑا جا سکتا کہ ہم سچی بات ہی نہ. ہاں جی، تو یہ بات صحیح نہیں ہے. ہاں آج بچے جناب یوں کر کے امریکہ بات کر رہا ہے، فلاں بات کر، بلکہ اب تو سنا ہے کہ وہ اس نامراد کو بھی یہ نظر آ رہا ہے اور اس کو بھی وہ بھی نظر آ رہا ہے. اب تو سنا ہے ایسا بھی ہو گیا. یہ سارا کچھ جناب سب کچھ کے باوجود لیکن ساری دنیا مل جائے اور ان کو کہو کہ کڑوے کنویں کو میٹھا بنا. آقا نامدار کو پتہ چلتا ہے فقط خوب مبارک آپ مبارک ڈالتے ہیں، ساری دنیا جان رہی ہے کہ وہ میٹھا. ساری دنیا مل کر یہ ثابت کرے کہ تم تھوڑے پیالے میں انگلیاں رکھو اور ہر انگلی سے ینبع العین، یوں معلوم ہوتا تھا جیسے چشمہ ابھر رہا. پوچھنے والا پوچھتا ہے یا انس کم کنتم یومئذ، پیارے انس بن مالک کتنے تھے؟ فرماتے ہیں کننا هو 500 و1000، ہم 1500 تھے، لیکن واللہ لو کننا 100,000 لکفانا، اگر ہم لاکھوں بھی ہوتے تو نبی پاک کا پیالہ پورا ہو جاتا. آج دنیا مل کر ایسا کر دکھا ہے. دنیا بھر کی ایک ٹیکنالوجی جمع ہو کے بتلا دے کہ انگلی سے اشارے کرے اور درخت چل کے آئے. لیکن اتنے کمالات والا آقا جب ملنے والا آتا ہے اور وہ کہتا ہے یا رسول اللہ السلام علیکم، آپ فرماتے ہیں لا ترکا، میرے سامنے جھکنا نہیں ہے، جھکنا فقط اللہ کے سامنے. توحید اللہ کے نبی نے سمجھائی. لا الہ الا اللہ ذکر میں پہلے ہے، لیکن عقیدے میں محمد رسول اللہ کو پہلے ماننا پڑے. یہ محمد رسول اللہ ہی ہیں جو بتلا رہے ہیں. اسی لیے حدیث کو، قرآن کو حدیث کے بغیر نہیں سمجھا جا سکتا. یہ نبی پاک کی زبان تھی کہ یہاں زبان سے ہر وقت سچ نکل رہا ہے، لیکن آقا بتلا رہے ہیں کہ اس کو لکھ لینا، اس کو ابھی نہیں لکھنا. یہ خدا کا قرآن ہے اور یہ میری زبان ہے. یہ نبی پاک ہے. قرآن بھی اسی زبان سے نکلا ہے اور یہ حدیث بھی اسی زبان سے نکلی. لیکن یہ آقا فرما رہے ہیں کہ زید اس کو لکھ لو. کتنے کاتب وہی ہیں، ان کو کہا یہ اس کو لکھ لو، اس کو ابھی لکھنا نہیں ہے.
آپ نے مسلم شریف میں پڑھا ہوگا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ من کتبہ، جس نے کچھ حدیثیں لکھی ہیں فلیہو، ابھی مٹاؤ، پہلے قرآن کی قرآنیت واضح ہو جائے، پھر میرا ہر فرمان ایک وقت آئے گا لکھ لینا۔ اور الحمدللہ لکھا گیا۔ اتنا مطلب فرمان کیا لکھا گیا، اگلوں نے تو یہ کچھ گن لیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹھوڑی پر دیکھے تھے وہاں سفید بال کتنے، جس نبی پاک کے سفید بالوں کی گنتی نہیں کوئی چھپا سکا، اس نبی پاک کے سنت اور فرائض کو کون چھپا سکا۔ آج دنیا اندھی ہو گئی، اللہ کی قسم۔ انگریز کے آنے سے پہلے ہر شخص محمد رسول اللہ کی ذات کو جانتا تھا۔ انگریز بے ایمان نے آ کر ہمیں اپنے نبی سے ہمارا تعلق کاٹا، ورنہ خدا کی قسم آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، آپ اپنے بڑوں سے پوچھیں، آج سے 60 سال پہلے تمہارے بڑے ننگے سر گلیوں سے بھی نہیں گزرتے تھے۔ نہ بھئی، یہ نہ گلیوں سے ننگے سر نہیں گزرتے۔ آپ کم وقت میں نماز نہیں شروع کر۔ انگریز کے آنے سے پہلے کبھی کسی مسلمان نے داڑھی نہیں مڈائی۔ انگریز نے آ کر ہمارے نبی سے ہمارا تعلق کاٹا ہے۔ بزرگوں نے لکھا ہے کہ جو داڑھی مڈاتا ہے اس کا نماز والا درود و سلام بھی فرشتے نبی پاک کے پاس لے کر بھی نہیں جاتے، جس کو نبی پاک کی شکل بھی پسند نہیں۔ ہم نے خود سنا، پہلی دفعہ جب حاضری ہوئی، میں نام نہیں لیتا ہوں، فوت ہو گئے کیونکہ توبہ بھی کر لی تھی خواجہ شہاب الدین نے، اپنے ایوب خان مرحوم کے وزیر تھے، وہ وہاں گئے۔ اپنے چودھری محمد علی صاحب مرحوم ہمارے وزیر اعظم رہے ہیں، یہ بھی اللہ پاک نے ان کو توبہ کی توفیق دے۔ وہاں مجھے یاد ہے مولانا عبید اللہ انور رحم اللہ تعالیٰ تشریف فرما تھے، حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، باب جبریل اور باب نساء کے درمیان کے اندر مدرسہ علوم شریعہ ہوا کرتا تھا حضرت مدنی کے بھائی کا، وہاں تشریف فرما تھے کہ اچانک وزیر صاحب آئے اور بار بار کہتے جی حضرت السلام علیکم۔ حضرت جواب آئے جی میں بھائی کیا ہے جی میں روزہ اقدس سے ہو کر آیا۔ اچھا جی اللہ برکت فرما۔ میں جی وہاں جا کر سلام پڑھا ہے۔ مجھے یاد ہے حضرت مولانا زکریا صاحب نے غصے میں کہا کہ پھر کیا ہوا، جب تو نے صلاۃ و سلام پڑھا تو نبی پاک نے رخ پھیر لیا۔ جب تجھے نبی پاک کی شکل ہی پسند نہیں ہے تو نبی پاک جس کو شکل ہی پسند نہیں انگریزوں کی وہ کر رہا ہے، وہ نبی پاک اس کا سلام سنیں گے؟ لیکن آج مسلمان ہر روز یہ سنت ہے، وہ اللہ کے بندے نماز بھی سنت ہے۔ سنت کا کیا معنی ہوتا ہے؟ سنت کا معنی ہوتا ہے ما ثابت بالسنہ، جو نبی پاک کے طریقے سے ثابت ہو اس کو سنت کہتے ہیں۔ داڑھی فرض عین ہے، بزرگوں نے لکھا ہے اس کا مڈانا زنا سے بھی زیادہ گناہ۔ زنا کا گناہ عارضی طور پر ہے، بعد میں توبہ کرے گا مٹ جائے گا۔ یہ نماز پڑھتے ہوئے بھی اللہ کی ناراضگی نازل ہو رہی ہے، یہ نبی پاک کی شکل کی مخالفت کر رہا۔ میرے بھائیوں، میں کون ہوتا ہوں اللہ کی قسم، میں جھوٹ نہیں بول رہا۔ میں نے حضرت لاہوری سے سنا، فرما رہے تھے بھائیوں اماموں کہیں بڑائی میں نہ آ جانا کہ ہم امام ہیں، نہیں، بعض دفعہ مقتدی اتنے پاکیزہ ہوتے ہیں کہ مقتدیوں کی برکت سے امام بخشا جاتا ہے۔ اور واز کرنے والوں، واز پر کبھی نہ اترانا، کبھی سننے والے اتنے نیک ہوتے ہیں کہ سننے والوں کی وجہ سے بیان کرنے والا بخشا جاتا ہے۔ اللہ کی قسم میں بھی وہی نیت کرتا ہوں کہ آپ نیک ہیں، اسی لیے یہ پیغام پہنچا رہا ہوں کہ اللہ کو محمد رسول اللہ کی شکل سے زیادہ کسی کی معبود ہے۔ آج اگر اس زمانے میں نبی پاک فرماتے ہیں من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، جو اس زمانے میں میرے اس سنت کو زندہ کرے گا کسی کو جو لوگوں نے اس کو بگاڑ رکھا ہے، میں محمد اکیلا اس کو نہیں بخشواؤں گا، اس کو 100 شہیدوں کا ثواب لے کر دوں گا، اور ہر شہید 100 جہنمیوں کو جنت میں لے جائے گا، تو میری سنت کو زندہ کرنے والا 10,000 جہنمیوں کو جنت میں لے جائے۔ سبحان اللہ۔ آج میں اس مبارک محفل میں خاص طور پر اپنے سامنے والے عزیزوں سے کہتا ہوں کہ آج تو کھڑے ہو کر توبہ کرو کہ یا اللہ آج کے بعد اپنے تیرے پیارے نبی کی شکل بنائیں گے۔ ابھی جا کر فرشتہ نبی پاک کو اطلاع کرے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائیں گے۔ کرو بھائی نبی پاک کو خوش، لاؤں سر نیچے کر رہے ہو، اللہ کے بندے نبی پاک کو خوش کر۔ ہاں جی، ٹیلی فون والا تجھے کہہ رہا
نبی پاک کو خوش کر شاباش ماشاءاللہ. اور کھڑے ہو جاؤ بھائی, اور کھڑے ہو جائے. کھڑے رہنا, اللہ کی قسم فرشتے ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں. ماشاءاللہ, خدا کی قسم اللہ کے نبی جیسا وفادار کوئی نہیں ہے. ابھی بیٹھنا نہیں ہے آپ لوگوں نے. آپ کے جلسے کے مقبول ہونے کی علامت ہے. وہ صوفی صاحب ٹوپی والے, تجھے بھی درخواست کر رہا ہوں نبی پاک کو خوش کرو. شاباش. ابھی نبی پاک کو اطلاع کرے گا فرشتہ کہ تیرے پیارے امتی نے تیری شکل اپنانے کا وعدہ کیا ہے. نبی پاک خوش ہو جائیں گے. میں آپ کو غلط نہیں, علماء بیٹھے ہیں سارے حضرات دیکھ لو. فرعون بدبخت نے 80,000 جادوگروں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں بھیجا. انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دیکھا, توبہ کر لی. جب موسیٰ علیہ, میری طرف دیکھو, ہنسو نہیں بھائی, اللہ کا شکر ادا کرو. خدا کی قسم یہ عاشق رسول کھڑے, مجھے اگر اجازت دے میں اللہ کی قسم ان کے پاؤں چومنے کے لیے تیار ہوں. یہ عاشق رسول ہے. موسیٰ علیہ السلام, یا اللہ ان کا بختوں نے میری اتنی مخالفت کی, تو نے اتنا جلدی سے جنت کے دروازہ کھول دیا. اللہ پاک نے فرمایا میرے پیارے, یہ مزاح کے طور پر تیرے مقابلے کے لیے تیرا لباس پہن کر آئے تھے. مجھے اللہ کو حیا آئی کہ میں اپنے نبی کے لباس والے کو جہنم میں کیسے بھیجوں. اللہ کی قسم, جس نے نبی پاک کے شکل کی محبت کرتے ہوئے داڑھی رکھائی, نبی پاک اس کو جہنم میں نہیں جانے. ان کا نام لکھنا بھائی, میں ان کو مدینہ منورہ کی ٹوپیاں بھجواؤں. ہاں لکھو میاں, تم تو چندے کی بوریاں جلدی لکھتے ہو, ان کا نام لکھو. ہاں, یہ تمہارے جلسے کے کامیاب, یہ سب روح ان شہداء کی. تیری پہلے گڑی تھوڑی ہے یا ہاں بارہ, لیکن ڈنڈے مار کے نہیں. یہ میرے پیار کے ساتھ ہی تو کھڑے ہوئے. آقا انعامدار کو فرشتے نے بتا دیا. آپ بتا لکھ کے بھیج دینا, میں انشاءاللہ TCS کے ذریعے سے. حضرت شکریہ, نوازش. کوئی مسئلہ نہیں. آپ میرے لیے انجن بن گئے ہیں. قیامت کے دن میری سفارش کر کے آپ مجھے جنت لے جائیں گے. ہاں انشاءاللہ. یہ میرا بھائی, اسی کے ساتھ ایک اور بھی بیٹھا تھا ایسے ہی بزرگ, اس کو بھی یار کہتے پتہ نہیں وہ اٹھ کر چلا گیا یہ کہاں. ہاں بھائی, یہ واہ واہ کے واہ, اسی مونچھوں والے کا مجھے انتظار تھا. نہیں کھڑا ہونا, نہیں ہنسے نہیں, ہنسے نہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بیٹے نام لکھوا دیں. اچھا, لیکن سب سے پہلے نا آپ یہ جو سارے جنہوں نے توبہ کی ہے نا, یہ یہاں آ گیا. میں نے مصافحہ کرنا ہے آپ سے. آپ یہاں سارے جنہوں نے توبہ کی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا لینے کے لیے, وہ ذرا آ گیا. بچے پیچھے ہٹ جائیں, بچے. بس بھائی, اب دعا ہو, اب دعا ہو. حدیث میں آتا ہے کہ لا ينفذ القدر الا الدعاء. اللہ نے دعا میں اتنی طاقت رکھی ہے کہ اس سے تقدیریں بدل جاتی ہیں. ہمارے ملک کے مسائل بہت زیادہ الجھے ہوئے ہیں.